آدمی پورے دن کھانے پینے سے رک جاتا ہے، جمع کرنے سے رک جاتا ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا، لیکن پھر بھی روزہ نہیں ہوتا، ایسا کیا ہے؟ دل مرحبا مرحبا گا رہا ہے، خوشی ہے کہ رمضان پھر آ رہا ہے، یہ دل مرحبا مرحبا گا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگان دین، نوجوانان ملت اور مسافران عزیز، آج اردو کی کون سی تاریخ ہے اکثر ساتھیوں کو معلوم رہے گا، اور جس کو معلوم نہیں وہ گھڑی میں دیکھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور جس تیزی سے گزر رہا ہے کہہ سکتے ہیں کہ چل نہیں بلکہ دوڑ رہا ہے۔ کچھ ہی دن باقی ہیں کہ جب یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور وہ مہینہ کہ جس کا انتظار ہر صاحب ایمان، ہر مسلمان بڑی شدت سے کرتا ہے، وہ مہینہ بہت قریب ہے۔ یوں تو تمام مہینے بابرکت ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ہر مخلوق کے اعتبار سے، ہر فیلڈ کے اعتبار سے کچھ درجات ہوتے ہیں۔ اللہ نے مخلوقات پیدا کی تو اللہ نے اس میں بھی چھوٹے بڑے درجات رکھے ہیں۔ اللہ نے سب سے بڑا درجہ اور مرتبہ عطا کیا انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر، حالانکہ مخلوقات اور بھی ہیں۔ اللہ نے انسانوں میں سب سے بہترین مرتبے والا بنایا صاحب ایمان کو، حالانکہ انسان دوسرے مذاہب میں بھی ہے۔ پھر مسلمانوں میں بھی درجات ہیں، کسی کے سینے میں قرآن ہے تو اس کا مرتبہ الگ ہے، کوئی عالم ہے تو اس کا مرتبہ الگ ہے، کوئی مفتی ہے تو اس کا مرتبہ الگ ہے۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ نے درجے اور مرتبے رکھے۔ ایسے ہی اللہ نے جب 12 مہینوں کو بنایا تو تمام مہینے اچھے ہیں، بابرکت ہیں، لیکن ان میں کچھ مہینے ہیں کہ جن کو افضل کہا گیا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ شعبان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام نبیوں پر، تمام مخلوقات پر، لیکن رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسا کہ اللہ کی فضیلت تمام چیزوں پر۔ تو اس اعتبار سے جو رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ فضائل کے اعتبار سے شعبان سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ ایک طریقے سے اس کو نیکیوں کا سیزن کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے آفرز اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آفرز دیے جاتے ہیں جو اور عام دنوں میں یا اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں نہیں ہے۔ مثلا اس مہینے کے اندر اگر نفل نماز پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا،
اور فرض ادا کریں گے تو ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو آنے والا ہے کس طریقے سے اللہ رب العزت نیکیاں بھر بھر کے لٹاتے ہیں، اپنے بندوں کو کس طریقے سے نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ تو ایسے مہینے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایسا موقع ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ سوچ کر یہ ذہن میں غلط فہمی رکھ کے کہ رمضان تو آتے جاتے رہتے ہیں، اس رمضان میں اگر عبادت نہ کی، اس رمضان میں اگر روزے نہ رکھے، اس رمضان میں اگر تراویح نہیں پڑھی تو کیا ہوا، اگلے رمضان میں کر لے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو یہ سوچتے تھے کہ اگلے رمضان میں کریں گے، لیکن اگلا رمضان تو آیا لیکن ان کی زندگی باقی نہیں رہی۔ رمضان تو آئے گا لیکن جو آدمی اس سال رمضان میں ہے ضروری نہیں کہ وہ اگلے سال کے رمضان تک موجود رہے۔ اور ابھی رمضان کے 4-5 دن باقی ہیں، ان 4-5 دنوں میں لاکھوں لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ رمضان آ گیا، لیکن ان 4-5 دنوں کے اندر بھی اتنی بڑی دنیا سے لاکھوں لوگ چلے جائیں گے کہ جن کو رمضان میسر نہیں ہوگا۔ تو یہ خام خیالی، یہ غلط فہمی ہمیں نکال دینے کی ضرورت ہے کہ ہم آئندہ رمضان میں کر لیں۔ عقل مند وہی ہے کہ جو اپنی ہر چیز کو آخری چیز سمجھ کر کرے۔ کھانا کھائے تو اپنا آخری کھانا سمجھ کر کھائے، نماز پڑھے تو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھے، روزہ رکھے تو اپنا آخری روزہ سمجھ کر رکھے، رات کو بستر پر سونے کے لیے جائے تو اپنی آخری نیند سمجھ کر سوئے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی لیے آدمی اگر ہر کام اپنا آخری کام سمجھ کر کرے گا تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پر چلنا آسان ہوگا۔ تو جس مہینے کا انتظار ہم بڑی شدت، چاہت، تڑپ، لگن اور کڑھن کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو وہ مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ایک فطری چیز ہے کہ رمضان کا مہینہ جب ہم سنتے ہیں، جب ہمارے کانوں میں لفظ رمضان کی آواز آتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً 2 چیزوں کی طرف دوڑتا ہے۔ پہلا، رمضان کا مطلب ہے کہ روزہ، اور دوسرا تراویح۔ اور جب کچھ روزے گزر جائے تو پھر تیسرا خیال آتا ہے عید۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہر مسلمان کے ذہن میں آتی ہیں، پہلا روزہ اور دوسرا تراویح۔ حالانکہ اس مہینے کے اندر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ 2 چیزیں مشہور ہیں اور اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں جو کرنے کی۔ لیکن ہم لوگ اگر رمضان کے روزے اور تراویح کا حق اچھی طریقے سے ادا کر جائیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتی کہ اے ایمان والوں، یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی جب قرآن کریم نازل ہوا تقریباً 1450 سال پہلے، لیکن اس کا مخاطب اور اس کا جو مصداق ہے قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ہے، ہر وہ آدمی ہے کہ جس کے سینے میں ایمان ہے، جو اللہ کو ایک اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، وہ چاہے کسی زمانے میں پیدا ہوا،
وہ چاہے نبی کے زمانے سے 2000 سال بعد پیدا ہوا، اللہ نے یہ ایسا جملہ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنو، اس کا مصداق قیامت تک آنے والا آخری مسلمان بھی۔ تو یہ مت سمجھو کہ اس کی مصداق اس وقت نازل ہوئی آیت تو صحابہ کرام تھے، نہیں، اس وقت کے مصداق ہم بھی، اور یہ آیت اللہ نے ہمارے لیے نازل کی۔ اللہ ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ جو روزے ہیں تم پر فرض کیے گئے، اور فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر حال میں رکھنا ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر وقت پر نہیں رکھ سکتے، کوئی مجبوری ہے تو بعد میں رکھو۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العزت، تاکہ ہمیں روزوں کے بارے میں سن کر جھٹکا نہ لگے، یہ روزے ہمیں زیادہ مشکل معلوم نہ ہو، اللہ نے ہمیں تسلی دینے کے لیے، بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے آگے ایک بات کہی، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ مت سمجھو کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض کیے گئے، یہ مت سمجھو کہ یہ بوجھ صرف تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے، یہ خیال مت کرو کہ بھوکے پیاسے رہنے کا حکم صرف تمہیں کو ہے، بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض ہوئے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے روزے رکھ لیں گے، ملے گا کیا؟ اس سے ملے گا کیا؟ کیونکہ انسان کی فطری چیز، ہر چیز کے پیچھے آدمی فائدہ دیکھتا ہے، ہر چیز کے پیچھے اپنا لالچ دیکھتا ہے، مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے، اس میں میرے لیے کیا پروفٹ ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھو گے تو دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، روزہ رکھو گے تو جنت کی خواہش پیدا ہوگی، روزہ رکھو گے تو جہنم سے بچنے کی خواہش ہوگی، جہنم کا خوف دل میں ہوگا، اور یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آدمی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ سے بآسانی بچ سکتا ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے نبیوں کی پہلی امتوں پر بھی اللہ نے یہ روزے فرض کیے، ہاں تھوڑا سا فرق ہے، ان کے اندر فرق ہے، اور اس فرق کو جب آپ سنیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمارے لیے کتنی سہولت رکھی۔ پہلی امتوں میں سال کے اندر 6 مہینے تک روزے فرض تھے، اس امت کے اندر 12 مہینوں میں صرف 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ ایسی امتیں گزری ہیں کہ سال کے اندر 12 مہینے تو 6 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ کچھ امتیں ایسی گزری ہیں کہ روزے کا وقت شروع ہوتا تھا، غروب آفتاب کے بعد کھانا کھا لیا، کھانے پینے کے بعد اگر کوئی غلطی سے بھی سو گیا تو فوراً اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو چاہ کر بھی وہ کھا پی نہیں سکتا تھا، نہ ہی اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا، اگلے دن کے غروب آفتاب تک، یعنی دن کا بھی روزہ اور رات کا بھی روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب روزے کا صریح حکم نازل نہیں ہوا تھا اور روزہ رکھنے کا یہی معمول تھا، تو ایک صحابی جو کسان تھے، کاشتکار تھے، کھیتی کیا کرتے تھے، روزے کی حالت میں کھیتی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دن میں روزہ رکھ کر کھیتی کی، شام کے وقت غروب آفتاب کے بعد جب روزہ افطار کرنے کی باری آئی
تو چونکہ پورے دن کے تھکے ہوئے تھے، روزے کی حالت میں نیند پوری نہیں ہوئی، تو جب تک بیوی دسترخوان تیار کرتی، کھانے کی چیزیں لے کر آتی، تب تک ان کو نیند آ گئی۔ اور اس وقت نیند آنے کا مطلب غروب آفتاب کے بعد یہ تھا، اگر کوئی غلطی سے بھی سو گیا تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا۔ اب ایک دن کا روزہ پہلے سے تھکان، محنت، بھوک پیاس، بغیر کچھ کھائے پیے دوسرے دن کا روزہ شروع ہوا، تو اس معاملے کو دیکھ کر بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس حالت میں دیکھ کر پھر اللہ نے روزے کے نئے احکام جاری کیے کہ روزہ صرف دن کا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا، بیوی سے ملاقات سے رک جانا، اس کا نام ہے روزہ۔ لیکن ہم لوگوں کو صرف یہی بتایا جاتا ہے اور یہ کام ہم لوگ کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کام کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں لیکن ان کا روزہ پھر بھی نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک بھوکا ہے، پیاسا ہے، بیوی کے پاس تک بھی نہیں گیا اور اس کے باوجود روزہ نہیں ہوتا ہے نا؟ بڑے تعجب کی بات، سب کچھ تو کر لیا پھر روزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا کہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، اور روزہ اور تراویح اور قرآن کریم اس مہینے کے اندر اس طریقے کے افضل کام ہوئے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، قرآن کریم میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا۔ قرآن نازل ہونے کی جو آخری سورت یا آیت تھی وہ اللہ نے اس مہینے میں مکمل کی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نزدیک اس مہینے کی فضیلت ایسی ہے، حدیث میں اس مہینے کی دوسرے مہینوں پر فضیلت کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر، تو پھر ہمارے اندر بھی اس مہینے کا احترام ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی اس مہینے کی عظمت ہونی چاہیے، اس مہینے کی فضیلت کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ غیروں کے اندر بھی رمضان کی بہت اہمیت تھی، اور ایک آج کا وقت ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی رمضان کی اہمیت جو ہونا چاہیے وہ نہیں۔ بخارا کے اندر ایک مجوسی تھا، مجوسی کہا جاتا ہے آگ پرست کو، جو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اب چونکہ بچہ تھا، اس کو اتنا سلیقہ نہیں تھا، اس نے کھانے کی کوئی چیز نکالی اور بازار میں سرے عام کھانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹا رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کھانا پینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا ابا آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ کہنے لگا کہ بیٹا میں کھاتا ہوں لیکن گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں، کسی مسلمان کے سامنے نہیں کھاتا۔ یہ احترام تھا ایک غیر کے اندر رمضان کا۔ جب اس کا انتقال ہوا، کسی خواب میں کسی نے دیکھا تو دیکھا کہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اب یہ حیران ہو گیا، ایک آدمی جو کافر ہے، اللہ کو خدا نہیں مانتا تھا، آگ کی پرستش کرنے والا تھا، وہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ ہم نے تو سنا ہے کہ کافر کتنے بھی اچھے اعمال کر لے اس کا بدلہ اسے دنیا میں تو مل سکتا ہے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔
اس سے معلوم کیا کہ آپ تو کافر تھے، آپ کے پاس تو ایمان نہیں تھا، پھر آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ ہاں میں مومن نہیں تھا، لیکن میرے دل میں جو رمضان کی عظمت تھی، جو رمضان کی اہمیت تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب کیا۔ لوگوں کی نظروں میں میں کافر ہو کر مرا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ موت کے وقت اللہ نے مجھے کلمہ نصیب کیا صرف اسی رمضان کی عظمت کی وجہ سے، اور اللہ نے مجھے موت کے بعد پھر جنت میں داخل کیا۔ یہ بدلہ ملا صرف رمضان کی عظمت کا، رمضان کی فضیلت کا، رمضان کا احترام کرنے۔ اور آج روزہ رکھنا تو دور کی بات، اللہ معاف کرنا، ایسے مسلمان ہیں کہ کھلے عام بازاروں میں کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو، لیکن میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہیں میں نے رمضان کی حالت میں، صحیح سالم تندرستی کی حالت میں سرے عام بازار میں کھاتے پیتے دیکھا۔ چند سالوں پہلی بات ہے، آپ سنیں گے تو تعجب ہوگا، ایک آدمی تندرست، لمبا چوڑا آدمی کہ اگر چاہے تو 2 دن کے روزے لگاتار بغیر کچھ کھائے پیے رکھ سکتا۔ اللہ نے اتنی طاقت دی، اور وہ آدمی مسجد کا صدر، یہ کسی کی سنی ہوئی نہیں بتا رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کچھ سال پہلی بات ہے، اور اس دن 27ویں شب ہے، قرآن کریم مکمل ہونا ہے، 27ویں شب والا دن ہے۔ عصر کے بعد وہ مسجد کا صدر اندر سے بوندی کھاتے ہوئے نکل رہا۔ یہ حال ہے ہماری مسجدوں کا، ہمارے مسلمانوں کا۔ سوچئے جب ایسے لوگ مسجد کے ذمہ دار بنیں گے کہ اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ چاہے تو 2 دن کے روزے لگاتار بغیر کھائے پیے رکھ سکتا ہے، لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود 27ویں شب کا روزہ، اور وہ آدمی عصر کے بعد بوندی کھاتا ہوا ٹہل رہا ہے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر کسی نے نہیں رکھا، ہم زبردستی تو روزہ نہیں رکھوا سکتے، لیکن جب آپ کو کھانا پینا ہے تو کم سے کم دوسرے مسلمانوں کے روزے کا خیال رکھا جائے۔ اور آج ہم سمجھ لیتے ہیں کہ صرف کھانے پینے سے رک جانے یا جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو تراویح کی پرواہ نہیں کرتے۔ رمضان میں اگر روزہ نہیں ہے، تراویح نہیں ہے، تو خدا کی قسم رمضان کا مزہ ہی نہیں ہے۔ رمضان کا مزہ اسی کو آتا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہو، جو تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کریم سنتا ہو، ایسے آدمی ہی کو حق ہے کہ وہ رمضان گزار کر عیدگاہ جائے۔ بے روزے دار کو، یہ تراویح نہ پڑھنے والے کو حق نہیں کہ وہ عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھے۔ تو اس لیے ہمیں روزے کو، رمضان کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز فرض ہے، اور فرض کا مطلب ہے کہ ہر حال میں اسے رکھنا ہے، ادا کرنا ہے، نہیں چھوڑنا ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہے، عذر ہے، پریشانی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے مسائل الگ ہیں، لیکن اس میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہے۔ فرض سے کسی بھی حال میں کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو ایک اہم چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آدمی پورے دن کھانے پینے سے رک جاتا ہے، جمع کرنے سے رک جاتا ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا، لیکن پھر بھی روزہ نہیں ہوتا۔ ایسا کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیٹ کا روزہ ہے، صرف شرمگاہ کا روزہ ہے، جبکہ
شریعت کہتی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ آج اللہ رحم فرمائے ہمارا حال یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن جھوٹ چل رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن گالیاں چل رہی ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے سارے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ روزہ ہے۔ ایسے روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا روزہ تو ہو جاتا ہے مگر قبول نہیں ہوتا، اور سارا کھیل قبولیت کا ہے۔ آدمی پورے دن بھوکا پیاسا رہے، بیوی سے رکا رہے، لیکن دوسرے گناہوں میں مبتلا رہے، اور اس کے باوجود اسے اس روزے کا بدلہ نہ ملے تو اسے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ایسے آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھ لیا لیکن اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہے۔ آج کا حال مسلمانوں کا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جتنی بدنظری مسلمانوں کے بازاروں میں ہوتی ہے شاید اتنی بے حیائی امریکہ میں نہیں ہے۔ رمضان کے اندر مسلمانوں کے بازاروں میں آپ جا کر دیکھیں کہ آپ کو جتنی عورتیں نظر آئیں گی اتنے مرد نظر نہیں آئیں گے۔ دکان دکان عورتوں سے بھری ہوئی اور بدنظری چل رہی ہے۔ ایک ساتھی جو آفس میں کام کرنے والے تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت مجھ سے روزے کی حالت میں آفس کی ایک لڑکی سے زنا ہو گیا۔ ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگا حضرت کیا میں روزے کی حالت میں ٹیچر کو دیکھ سکتا ہوں؟ کیا ٹیچر کیا ماں ہے کہ اس کو دیکھنے کی اجازت ہے؟ ایسے حالات ہیں۔ روزہ رکھ لیا اور سمجھتے کہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے، نہیں، ہر چیز کا روزہ ہے۔ روزہ اگر رکھ لیا تو پھر کانوں سے گانے سننے کی اجازت نہیں، روزہ اگر رکھ لیا تو پھر آنکھوں سے بے حیائی کرنے کی اجازت نہیں، آنکھوں سے بدنظری کرنے کی اجازت نہیں، روزہ رکھ لیا تو پھر زبان سے غیبت کرنے کی اجازت نہیں، چغلیاں کرنے کی اجازت نہیں، روزہ رکھ لیا تو پھر کانوں سے گانے سننے، آنکھوں سے فلمیں دیکھنے کی اجازت نہیں، گندی فلمیں دیکھنے کی اجازت نہیں، روزہ رکھ لیا تو پھر ہاتھوں سے چوری کرنے کی اجازت نہیں، یہ ہاتھ کمزوروں پر اٹھانے کی اجازت نہیں، یہ ہاتھوں سے کمزوروں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں، ان پاؤں کو لے کر گناہوں کی طرف چل کر جانے کی اجازت نہیں۔ اگر روزے کی حالت میں یہ کام کریں گے تو روزہ تو ہو جائے گا لیکن قبول نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کام بغیر روزے کے بھی گناہ ہیں، لیکن جس طریقے سے رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے تو پھر گناہ بھی رمضان کا ویسا ہی ہے۔ رمضان میں اگر گناہ کریں گے تو اس کا گناہ بھی اسی لیول کا ہوگا کہ جس لیول کا رمضان ہے۔ اس لیے خدا را روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، روزے کی حفاظت کرنا یہ کمال ہے۔ روزہ تو آج کل 2.5 3 4 سال کے بچے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا، روزے کی حفاظت یہ ہے کہ اپنے جسم کے ہر ایک عضو کو گناہ سے بچا لینا، گناہ سے اس کی حفاظت کر لینا، اس کو بچا لینا یہ کمال ہے۔ تو اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا بدلہ اللہ رب العزت خود ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قیامت کے دن تمام اچھی چیزوں کا جب اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا، نماز کا بدلہ اللہ فرشتوں سے کہیں گے ٹھیک ہے دے دو،
ज़कात का बदला अल्लाह कहेंगे ठीक है दे दो। जितने भी अच्छे आमाल हैं तमाम के तमाम आमाल का बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से दिलवाएंगे। जब रोजे की बारी आएगी तो अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों पीछे हट जाओ, रोजे का बदला मैं खुद दूंगा। और एक हदीस में है अल्लाह फरमाते कि रोजे का बदला मैं खुद हूं। तो जिसको अल्लाह मिल जाए उसको तो सब कुछ मिल गया। तो इसलिए रोजे की तरावी की फजाइल बहुत सारी हैं जिनको इस कम वक्त में बयान करना बहुत मुश्किल है। बस खुलासे कलाम यही है कि खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह ने हमें यह रमज़ान का महीना अता किया, इसकी कदर करने की ज़रूरत है, इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। पता नहीं कौन आज है, अगले रमज़ान तक कौन ऐसा है जो बाकी न रहे। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए और हम सब को इस रमज़ान की खूब कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।